بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا حَبِيبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات والتسلیمات ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالیٰ آج 15 ربیع الاخر 1446 ہجری مطابق 20 ستمبر 2024 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ آپ اور میں بارگاہ خدا بندی فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا موضوع سخن ہے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 10۔ گزشتہ چند رکوعات سے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کا روح سخن بنی اسرائیل بالخصوص یہود کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ اوس و خزرج جن کی مدینہ منورہ میں باہمی چپکلش اور ہر وقت کا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد مشہور تھا، یہود نے بھی اس میں حصہ لینے سے گریز نہ کیا۔ یہود کے دو گروہ بنی نذیر اور بنی قریظہ آپس میں تو حریف بن بیٹھے، اور بنی نذیر اوس کے تو بنی قریظہ جو ہے وہ خزرج کے حلیف بن گئے، بامی حلف لے لیا، حلف برداری ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
اور یاد کرو جب پختہ وعدہ لیا ہم نے بنی اسرائیل سے کہ نہیں عبادت کرو گے تم مگر اللہ، یعنی سوائے خدا کے کسی کو معبود نہیں ٹھہراؤ۔ اس طرح مشرکین مکہ کا وتیرہ ہے، عیسائیوں تم بھی ما سوى اللہ کو ان کی طرح معبود نہیں بناؤ۔ یہود نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا مانا، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا۔ وبالوالدین احسانا، اور اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ، اس کی پوجا کے ساتھ ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ وہ جو تو ہمارا حقیقی خالق ہے اسے معبود مان اور جان کر اس کی بندگی بجا لاؤ گے، اور اس کی عطا سے جو تمہارے دنیا میں ظاہر وجود کا ذریعہ بنے، ان والدین کی بھی تم جو ہے وہ خدمت گزاری کرو گے، حق کے خدمت بجا لاؤ گے۔ وہ خواہ پھر مسلمان ہوں خواہ کافر ہوں۔ یہاں تک اعلی حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ کسی کا باپ مشرک ہے مثلا، معاذ اللہ، بت خانے میں جانے کا کہے تو اسے نہ لے کر جائے کہ یہ صریح خلاف ورزی ہے حکم خداوندی میں، اس میں اس کی اطاعت نہیں۔ لیکن وہ وہاں پہنچ گیا کسی طریقے سے، نابینا ہے، پہنچ خود گیا کسی اور کے ذریعے، وہاں سے گھر آنا چاہتا ہے، بیٹے کو حکم کرتا ہے تو بیٹے پر لازم ہے کہ اسے گھر آئے۔ تو صرف ان احکام میں ان کی فرما برداری جائز نہیں جس میں اللہ رسول کی نافرمانی۔ وہ فرض سے روکیں، واجب سے روکیں، نہیں روکا جائے، باقی مستحب عبادتوں سے بھی وہ روکیں تو روک سکتے ہیں، ان کا حکم بجا لانا ضروری ہے۔ وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اور بھلائی کرو قرابت داروں سے، نزدیکی رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے۔ یتیم کی جمع ہے یتامہ، اور مسکین کی جمع ہے مساکین۔ یتیم اس بچے یا بچی کو کہتے ہیں نابالغ کو کہ جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں فوت ہو جائے تو یہ یتیم کہلاتا ہے۔ جیسے ہی حد بلوغ کو پہنچا شرعی اصطلاح پر اس پر یتیم کا لفظ نہیں بولا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرابت جو ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ گویا ایک فریادی کی طرح وابستہ رہتی ہے، اور یہ فریاد کرتی رہتی ہے کہ جو مجھے ملائے اے اللہ تو اسے ملا دے، جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے۔ محض دنیاوی رنجشوں کی وجہ سے اقربا کو چھوڑنا اخروی نقصان کے ساتھ ساتھ دنیاوی تندرستی کا ذریعہ بھی۔ عموماً معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں حق بنتا ہو وہاں نہیں چھوڑتے، یعنی اقربا ہیں بد مذہب ہو گئے، بد عقیدہ ہو گئے، یا اللہ رسول کے احکام کی بلند خدا خلاف ورزی کرتے ہیں، ان سے بائی کاٹ جہاں بنتا ہو وہاں کوئی نہیں کرے گا، اور جہاں اپنے ایک آنے کے نفع کی بات ہوگی وہاں بائی کاٹ کر لیں گے ساتھ ساتھ نسلوں۔ ورنہ جہاں حق بنتا ہے کہ بائیکاٹ کریں وہاں نہیں کریں گے، بلکہ رشتے کو ڈبل کر لیں گے، یعنی
نسبی رشتے کے علاوہ ویسے بھی رشتہ داری جوڑ لیں گے اگر وہاں پیسہ ہے. اور یتیم کا بڑا حق ہے. یتیم کا حق کھا جانے والوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا جائے گا انشاءاللہ کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے. اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں جو اشارہ کر کے فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں یوں اکٹھے. جو محض خدا کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر بال کے بدلے اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. بل مساکین، مسکین کی جمع ایسا کہ جس کے پاس کھانے پینے کا نہیں، صبح گئے تو شام کا نہیں، شام گئے تو صبح کا نہیں، کھانے کا تو پہننے کا نہیں، پہننے کا تو کھانے کا نہیں. پیسوں کے ساتھ بھی خصوصی طور پہ بھلائی کرو. وقولوا للناس حسنا، اور بات کرو لوگوں سے اچھی بات، اخلاق حسنہ. جہاں ضرورت ہے سخت بات کی وہاں کی ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کفار سے، دشمنان اسلام سے، باغیان مصطفیٰ سے سخت بات سے بڑھ کر قتال کرنے تک کی اجازت ہے. ان کے خلاف تلوار چلانے تک کا حکم ہے، لیکن عام حالات میں خوش اخلاقی، خندہ پیشانی سے ملنا اور بات کرنا، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، اساتذہ ہوں، مشائخ ہوں، اڑوس پڑوس ہو، بلکہ اجنبی سے اجنبی شخص بھی ہو، کافر کو بھی جب تبلیغ کرنی ہے تو ظاہر نرم انداز اپنائیں گے تو بات سننے پر پہلے آمادہ ہو. حضرت موسیٰ کلیم اور حضرت ہارون ان کے بھائی، وہ فرعون جیسے موذی کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا تو بھی فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات. کہ تبلیغ کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ ملن ساری اپنائیں گے تو اگلا بات سننے پر آمادہ ہو. اور حجت جب قائم کرنی ہو اور آخری سٹیج آ جائے تو پھر تلوار کا بھی حکم اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکات. یہ کچھ احکام وہ ہیں جو تمام شرائع میں موجود تھے، ان کا انداز اپنا اپنا تھا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میثاق یاد کرو اے یہودیوں، جو تم سے کیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا مت پوچھو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، قرابت داروں، مسکینوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہو، لوگوں سے اچھی بات کرو، نماز ان کا قائم رکھو. مگر کیا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے اور تم منہ پھیرنے والے ہو. تھوڑوں کو چھوڑ کر باقی پھر گئے. عبداللہ بن السلام وغیرہ علماء یہود کو آنے کی توفیق ہوئی، شرف صحابیت بھی نصیب ہوا اور ڈبل ثواب کمایا. ایک حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
ثم اقررتم انکم تشهدون، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل وہ پختہ وعدہ جو تم سے کیا گیا کہ مت بہو اپنوں کا خون اور مت نکالو اپنوں کو ان کے گھروں سے، تم اقررتم انکم تشهدون، کہ تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم گواہ ہو۔ یہ عہد تھا ان سے خدا رحمان کا، اس کو انہوں نے تسلیم بھی کر لیا، لیکن کام کیا کیا کہ بنی نذیر اور بنی قریظہ باہم حلیف بننے کے بجائے اوس و خزرج میں سے ایک ایک جمعیت کے ساتھ مل گئے اور ایک دوسرے کے حریف بن بیٹھے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، یہ تم ہی ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو۔ جب وہ اپنی جمعیت کا حلیف ہو کے ان کے ساتھ لڑتا تھا تو پھر اسے قتل کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی دوسری جمعیت کے حلیف بنے ہوئے تھے، ہوتے آگے سے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو جو تم ہی میں سے ہے اپنے گھروں سے، اپنے گھر سے بھی ان کو بے گھر کر دیا، جو ان کے حلیف پارٹی کا مخالف، حالانکہ وہ اپنے دماغی قانون کے پابند ہوئے ہیں۔ مشرکین اوس و خزرج، ان کا دین آسمانی دین نہیں ہے، تمہیں تو اللہ نے آسمانی دین عطا کیا، تمہارے پیغمبر کو جلیل القدر مرتبہ رسالت پہ فیض کیا، اولو العزم پیغمبر بنایا، وہ اللہ کی کلیم ہے، انہیں تو پر اللہ تعالیٰ نے تورات مقدس جیسی کتاب عطا فرمائی، اس میں احکام خداوندی، تمہیں ان کا لحاظ ہونا چاہیے، لیکن تم ایسوں کو حلیف بنائے بیٹھے ہو جنہوں نے اپنی ذاتی سوچ سے اپنا مشرکانہ وہ معاذ اللہ ایک مذہب گھڑ لیا، خدا کے مد مقابل جو شریکوں کو پوچھتے ہیں، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، غلبہ کرتے ہو تم ان پر بسبب گناہ اور زیادتی، غیروں کی مدد کرتے ہو اپنوں پر گناہ اور زیادتی کے ذریعے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ایک طرف اپنوں کو تم ان کے گھروں سے نکالتے ہو، دوسری طرف جب وہ قید ہو جاتے ہیں تو فدیہ دے کے چھڑاتے بھی ہو، خود انہیں بے گھر کر دیتے ہو، اور جب قید میں آتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پھر انہیں چھڑاتے ہو، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا اسیر کی جمع قیدی وفادو ہو، ان کا فدیہ دیتے ہو، یعنی بدلے میں کچھ دے کے چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکال، وہ جو حرام کیا گیا تھا وہ تم کرتے ہو، ان کو گھروں سے نکالتے ہو، اور جس کا تمہیں حکم نہیں وہ تم کرتے ہو، فدیہ دے کے چھڑاتے ہو۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پر اور انکار کرتے ہو بعض کا؟ یعنی قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑانا یہ حکم ہے، اس پر عمل کرتے ہو تو بعض پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ بھی تو حکم ہے کہ اپنوں کو گھروں سے نہ نکالے ہو، اس کا خلاف کرتے ہو تو اس کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو نہیں ہے جزا اس کی جو کرے ایسا تم میں سے مگر رسوائی دنیا کی زندگی، جو بھی تم میں سے ایسا کرے اس کی
دنیاوی سزا یہ ہے کہ دنیا میں رسوا ہو. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ شدید ترین عذاب کی طرف. ظاہر ہے کہ اہل کتاب بھی کفار ہی کی ایک کمپنی، صرف ان کے بعد دنیاوی احکام دیگر کفار سے ہٹ کے ہیں. آخرت میں نجات کے لیے تو ان کے لیے بھی کلمہ اسلام پڑھ کر اپنے دین کو ترک کرنا ضروری. بعض احکام دنیا ان کے دوسروں سے جدا ہیں، جن کا باقاعدہ سورہ بقرہ میں آگے تذکرہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی اے یہود بے بہبود، تم جو یہ حرکتیں کرتے ہو اور یہ چالیں چلتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب کا حساب لینے والا رب کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اس سے بے خبر ہے؟ غافل نہیں، اسے تو خبر ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت. یعنی احکام خداوندی پر عمل کرتے تو آخرت کما لیتے، وہ ترک کر کے اپنی خواہشات نفس پر چلے تو یہ ایسے ہے کہ آخرت بیچ ڈالی، آخرت کے بدلے میں دنیا خریدی، اور یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے. اور اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے اور عبرت ہے کہ احکام خداوندی ترک کر کے اگر ہم بھی اپنی خواہش نفس پر چلیں گے، جو ہمارا دل چاہے گا، جو ہماری چاہت ہوگی، بھلے وہ حکم خدا کے خلاف ہو، اگر ہم اسے اپناتے جائیں گے تو یہ گھاٹے کا وہ سودا ہے جس میں دنیا خرید کر آخرت آدمی بیچ بیٹھتا ہے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو اور نہ وہ مدد کیے جائیں. کفار جو ہیں ان سے جن کا خاتمہ کفر پہ ہو، نہ عذاب کی تخفیف ہوگی اور نہ وہ عذاب سے نجات پائیں، نہ ان کی مدد ہوگی. یہ اصول ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا اس کا خاتمہ بھی کلمہ اسلام پر. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اولاً دخول جنت سے اسے روکا جائے. ایک طبقہ وہ ہوگا جو بے سبب بخش دیا جائے، ایک وہ ہوگا جو شفاعت سے بخشا جائے، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جس سے اعمال صالحہ کی بنا پر نیکی پرہیزگاری کی وجہ سے بخشا جائے، اور ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جسے اولاً بخشش نصیب نہیں ہوگی اور اسے عذاب دوزخ سہنا پڑے گا. لیکن اگر وہ کلمہ وہ ہے خاتمہ اس کا کلمہ اسلام پر ہو تو بالآخر وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد داخلے جنت میں، اس کے لیے دائمی جہنم نہیں ہے. پھر جب وہ آئے گا تو اب اس کے لیے جنت دائمی ہے، ہمیشہ اسی میں رہنا. اس کے برعکس جس کا خاتمہ کفر تھا، کافر تھا اور کافر ہی مرا، یا اگر جو مسلم تھا لیکن مرتد ہو گیا اور خاتمہ کفر پہ ہوا، تو اس کے لیے دائمی جہنم، اس کے لیے تخفیف نہیں ہے. ابو لہب کا شمار اگرچہ انہی لوگوں میں تھا، لیکن صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ پیر کے پیر اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے.
وہ کلمے کی انگلی جس کا اشارہ کر کے سویبہ نامی کنیز کو اس نے آزادی دی، جس نے حضور کی ولادت کی خبر لا کر دی، اگر جو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے یہ خوشی نہیں منائی، اپنا بھتیجا کرا دیا، اسے خواب میں اس کے گھر والوں میں سے کسی نے دیکھا، بعضوں نے کہا حضرت عباس نے دیکھا جو حضور کے سب سے چھوٹے تھے، اور اس ٹائم وہ اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں لائے، تو اس نے کہا مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے، پیر کے لیے تخفیف ہوتا ہے۔ اب لا یخفف عنہم العذاب کے قانون کے بظاہر یہ خلاف ہے، لیکن حضور کی خصوصیت تب ثابت ہوتی ہے اگر یہ قانون نہ ہو۔ ویسے جنرل بھی کفار سے بھی عذاب کی تخفیف ہوتی ہو، کمی ہوتی ہو، تو پھر حضور کی خصوصیت ثابت نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث کی شرح میں ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں، اور امام بدر الدین محمودینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا کہ لا یخفف عنہم العذاب، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یہ کفار کے بارے میں قانون ہے۔ اس قانون سے ابو لہب کا استثناء ہوا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، حالانکہ اس نے خوشی اپنا صرف بھتیجا سمجھ کے منائی اور مشرک ہو کے اس کا خاتمہ ہوا، اور وہ سورہ لہب پوری اس کے خلاف نازل ہوئی۔ تو ابن حجر فرماتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان، ہو بھی مسلم، موحد، توحید و سنت کا قائل، اور سرکار کو اللہ کا حبیب مان کر ان کی خوشیاں منائے، تو وہ کتنا نوازا جائے۔ جیسا پوری دنیا میں بحمد اللہ مسلمانوں نے منائی ہیں اپنے اپنے انداز سے۔ کچھ لوگ اب اس میں جو جائز قسم کے اور اٹھ پٹانگ سوچ والے وہ داخل ہو جاتے ہیں، تو ان کی حیثیت بھائی ایسے ہے کہ ان کے ان خرافات کو بند کیا جائے گا جس نے ولادت کی خوشی نہیں روکی، جیسے نکاح بیاہ وغیرہ نہیں روکے جاتے، حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح سے لے کر آج تک ہوتے آئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہے۔ ڈھول سرنگیاں، باجے، شراب و کباب کی محفلیں اور اس میں جو ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں خلاف شرع، ان کو روکو۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا نا نکاح روکو، اس لیے آمد مصطفیٰ کی خوشیاں نہیں روکی جائیں گی، اس میں جو غلط کام ہے وہ روکو۔ مرد و زن کا جو مخلوط اجتماع ہے وہ روکا جائے، بینڈ باجے جو بعض فنی قسم کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں وہ چیزیں روکیں۔ اور ماشاءاللہ بلوچستان اور سندھ کی پولیس نے جیسے منایا ہے نا میلاد، وہ تو کسی نے بھی نہیں منایا۔ دو گستاخان رسول کو باصل جہنم کر کے سندھ پولیس اور بلوچستان کے مجاہد سید خان کانسٹیبل وہ سب سے نمبر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور خود بھی گستاخیوں سے محفوظ رکھے، اور گستاخوں کی صحبت سے بھی اور ان کے شر سے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔